والولاء والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله المجتبى وعلي المرتضى وأصحابه الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بآواز بلند رس کے نہ بولو تھوڑے گوڑے تھلے کرو توجہ ساڈل کرو درود و سلام پڑھو ماشاءاللہ قاری صاحب تسی تھے میرے کو سٹیج پہ آؤ میں نے آپ کا نام نہیں آپ میرے مسلک کے عظیم امام ہو اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے قاری زبیر صاحب میرے مسلک کے سمائے آپ سٹیج پہ تشریف لے آؤ ایک باری سارے حضرات لب ہلا کے بآواز بلند محمد و آل محمد علیہ السلام دی بارگاہ بھی درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ کوئی زبان خاموش نہ رہے اے جڑے ایک دو بندے ہو اے نوجوان اے سامنے آ جاؤ نا اے تھوڑا بچے پیچھے ہو جاؤ جڑے ایسے تے بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ ماشاءاللہ تسی میرا پتر اے جڑے اچھا ہے تے ہو تھوڑا ہو جاؤ پیچھے ہاں سمجھ آ رہی تو پترا تو ٹیک لائی ٹیک چھڑ دے تقریر ہون شروع ہو گئی ماشاءاللہ ایک اور سرانوں ڈھام کے پھر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلا آلک واصحابک یا محب الفقراء والغرباء والمساکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعد از حمد الصلاۃ سٹیج اتے جلوہ افروز میرے مسلک کے عظیم ترجمان علامہ ہارون الرشید ہارونی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ موڑا شریف عزیز محترم ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری زبیر صاحب خطیب ملت اسلامیہ استاد الحفاظ والقرہ میرے درینہ عزیز علامہ قاری عابد حسین چلوی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ سیال شریف دیگر بلکہ بالخصوص لالیاں شہر دی بڑی پرانی جانی پہچانی دنیا سنا خانی دے اندر عظیم شخصیت قبلہ حافظ ظہور احمد صاحب دامن برکات مولالیہ دیگر جلوہ فروز اسلام دی عظیم سپاہیوں دین متین دے غیور متوالو لجپال نبی دی ختمی نبوت دی عظیم پہرے دارو اور پردے دے اندر سماعت کرنے والی پاک دامن شرم و حیا دی پیکرا قابل قدر میری ماما بہنا بیٹیاں اج دی اے پردرد کانفرنس ڈسٹرکٹ چنیور لالیاں سٹی گجرا کلونی سلطان نگر ماشاءاللہ نا ہی بڑا خوبصورت ہے ہاں سلطان نگر دی اے عظیم سرزمین اس سرزمین تے اے محفل اے عظیم الشان کانفرنس اس مولا حسین دی یاد بھی ہو رہی ہے جس مولا حسین واسطے میرے نبی نے سجدیاں نو طول دیتا ہے انہا حضرات دی بہت بڑی کابش اور بہت بڑے نصیب ابابی جی وقار اور میں قاری عبد صاحب انہاں دی پوری ٹیم انہاں دے سارے برادران اہلیان علاقہ اہلیان محلہ
میں انہوں خراجی تحسین پیش کرنا دی وجہ ہے آج اس پرفتن دور دے اندر گیما گیمی دے دور دے اندر نفسہ نفسی دے دور دے اندر بے یقینی دے دور دے اندر مولا حسین دی کانفرنس دا اہتمام کر کے پیغام دیتا ہے حسینی مرنی دی حسینی زندہ ماشاءاللہ میرا مولا انہوں پل پل اس طرح برکت آتا فرمائے میری تو قبل چنیوٹ تو میرے عزیز درینہ عزیز آپ نے بحمداللہ بڑے خوبصورت انداز نال نقابت فرائض سر انجام دیتے تلاوت ہوئی اور محمد و آل محمد علیہ السلام دی بارگاہ بھی نظرانہ ادب پیش کیتا گیا بحمداللہ قاری عابد صاحب آپ دی بڑی محبت بڑی دعوت اگرچہ ٹف ترین مصروفیات اور آلریڈی میرا شیڈول بڑا ٹائٹ سی لیکن حضرت نے کیا کہ تسی 9:45 بجے تک ساڑھے سٹیج تے حاضری دے کے اگلے سٹیج تے چلے جانا چونکہ میں پہلے ہی اور کافی مہینے قبل 102 شمالی سیلہ والی اس روڈ تے میرا آج بہت بڑا سالانہ ہوتے پروگرام ہے تو حضرت نے کیا کہ تجھے 9:45 بجے تو میں کہ انشاءاللہ بحمداللہ گونا گو مصروفیات دے باوجود جو علامہ عابد صاحب نال فقیر نے وعدہ کیتا سی وعدہ دے مطابق میں آپ سب دے سامنے حاضر ہوں بڑا خوبصورت ماحول ہے اہل بیت دے حقدار بیٹھے ہو میرا مولا آپ سب نو مجھ گناہگار سمیت عزت والی موت نصیب فرمائے ہوں میں ایک بات آپ کی بارگاہ پیش کرنے لگا اور اس بات نو بڑی عقیدت نال بڑی توجہ نہ سننا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کرانگا جڑا میرے کو انتہائی مختصر ٹائم ہے یہ دی اندر میں جامع حاضری پیش کراں دوستان گرامی قدر جنگ احد اے اسلام اور کفر دے درمیان دوسرا معرکہ برپا ہوا ہے حفصہ جڑے حفصہ بیٹھے نبی نے آپ کی خصوصی توجہ کہ بلا جنگ احد اسلام اور کفر دے درمیان دوسرا معرکہ ہے جڑا حق و باطل دے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا ہے وہ نام ہے جنگ بدر کی نام ہے جنگ تھوڑا جنا تساں بولنا ہے جنگ بدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوں تلا توجہ نہ سنے جی جی جنگ بدر ہے نا میں بس ایک دو نقطے بیان کر لگا اور تواڈی من کی دنیا مچل جائے گی جنگ بدر چلی ہے یہ اندر 1000 تو زیادہ کافر سن اور توحید پر صرف 313 رسول کریم نے جدو ویکھیا کہ توحید پرستان کی تعداد اتنی قلیل کریں ہے اللہ اکبر لشکر بھی کم گھوڑے بھی کم سواریاں بھی کم یہ پتہ ہے پھر حسنین کریمین دے نانا نے اس مشکل گھڑی دے اندر کہ پھر کافرانہ جنگ بھی پہلی ذرا توجہ کرنا جنگ بھی پہلی اور کرو ارے کفار نہ جنگ بھی پہلی یہ پتہ ہے حسنین کریمین دے نانا نے اس مشکل دے اندر اپنے غلاماں دا حوصلہ کنج رکھے بیان کرا کہ نہ کرا جنہ دا ہے مولا کو سبحان اللہ یہ یاد رکھنا ہے میری جڑی گفتگو ہے یہ سفر کسی اور طرف نہیں یہ سفر مولا حسین دی عظمت مولا حسین دی رفت مولا حسین کا مقام چونکہ اج ابابش وقار 16 محرم الحرام شریف ہے اور اساں پیر حسین دی عظمت دی قصیدے بیان کریں توجہ کرو حضور نے پتہ کہ حوصلہ رکھا ارے علماء دا حوصلہ رکھا میرے آقا نے نا 16 رمضان شریف ہے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی آئے آئے اوے جڑی چھڑی موسیٰ دے ہتھاں وچ آئی ہے نا انہیں پتھراں وچوں پانی دے چشمے جاری کروائی نہیں ہولی بولی ہو پاسو پار کر کے کو سبحان اللہ اور جڑے علماء بیٹھے نے انہاں دی بھی نظر حسینیہ دی نظر کر لگا یہ وہی چھڑی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہتھاں وچ چاون والی پتھراں تے وجے تے پانی دے چشمے جاری ہون یہ سمندر تے وجے تے پانی موسیٰ دی چھڑی دا حیا کر آئے آئے ہن میں جڑا اگلا نقطہ بیان کر لگا قاری عابد صاحب تہاڈی اگر خطابت دی دنیا نو ذوق ملے گا اوے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ نبوت والے ہیں اباب ذبکار کوئی شک آپ دے ہاتھ نبوت والے ہیں تے جڑا حسین دا نانا نا او دے ہاتھ فقط نبوت والے نہیں برہان میں بہت بڑا اشارہ کر گیا ہوں نعرہ حیدری بازو پر کر کے نعرہ حیدری غرب تڑپ کے ہیں اباب ذبکار جو فقط نبوت والے ہاتھ ان ہاتھوں کے ساتھ جو چھڑی لگ جائے ارے اس کا یہ کمال کہ وہ پتھروں پہ لگے پانی کے چشمے جاری ہو اس چھڑی کا کمال کیا ہوگا جو لگی ہی جو دلہ والے ہاتھوں کے ساتھ ماشاءاللہ کمال ماحول نعرہ حیدری
ایک دو بندے رسے بیٹھے ہونے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک نعرہ حیدری ماشاءاللہ کمال آپ کا ماحول. ہوں اگلا پوائنٹ وال غور کرنا. میرے نبی نے نا حسین دے نانا نے توجہ کرنا ہونے تھے کہ ماحول اشارہ کرنے لگا قبلہ سیالوی حضرات تڑپ جاؤ گے. ساڈا تے پتہ کی یقین ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا نہیں مزہ ہونا چاہیے. حسین دا نانا بڑی مہربانی ذرا جھوم کے بولو. اور اے جڑے لفظ نے اے فقط عبادت نہیں این عبادت این عبادت. توجہ جنہ دا نظریہ ایک کوئی فجر میں چاہتے بولو سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا. دوجیاں پتھر میں چشمے جاری کی تین حسین دے نامے نے انگلیاں بھی چشمے جاری کی. توجہ ارے دوجیاں دے قدم لگے فقط مقام ابراہیم پاک ہویا اس پتھر میں مقام ابراہیم دا مشار ابراہیم من مصلی دا مقام لیا. توجہ من مقام ابراہیم مصلی والدنیا بادیو حسین دا نانا جیتے قدمہ بھی خیرات بھی ہاتھ رہے کہ یاد نہیں جنہوں حضور دے قدم لگے نے کائنات دے چپے چپے نو مسجد دا درجہ کمال ماحول. ایک اور پھر نعرہ حیدری سجدہ بازو چاہنا ہے نعرہ حیدری. اور سنو میں چونکہ گل کلوز کرنے لگا اب آپ اسی مکار قبلہ افضل صاحب میرے کریم نبی نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی. 16 رمضان شریف ہے حضور میدان بدر چاہے میرے نبی نے پہلا دائرہ مارے نا دائرہ مار کے نا حضور اپنے 313 نوانے نے کل جدو جنگ شروع ہونی ہے نا ایتھے فلان کافر دے ٹوٹے ہو جائے. پھر میرے نبی نے دوجا دائرہ مارے ہیں تے اباب ذبکار حضور نے فرمایا جڑا فلان دا پتر فلان کافر ہے نا کل جدو جنگ شروع ہونی ہے ایتھے انہیں واسل چاہنا موڑا. ارے 5-8 دا جدو میرے نبی نے نام لیا نا صحابہ نو سلامی لیا انہیں اونج کافرہ بڑیریاں مری جانا بقایا نو اسی گھوڑیاں پھیلنا کرنا. میں بچ ایک گل لے تو سمجھ نہیں آئی جنہوں نے سمجھ آئی نعرہ حیدری. ایک گل میں بڑی پکی پیٹی کر رہے ہیں نالیاں والیو جس رسول نو خیران دیا انہیاں خبران نے اس رسول نو درود پڑھن والے دی خبر کیوں ہے. کمال آپ دا ماحول. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگلا جملہ سنو مچل جاؤ گی توڑی مانگی دنیا مچل جائے گی. لوگوں کریم نبی نے محبت کرنے والے حضرات میں جنگ احد دا نام لیا یار حق و باطل دا پہلا مارکا جنگ بدر ہے. اور لالیاں والے سوچ رکھو جڑی جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی جنا وہ تلواراں دی وجہ تو نہیں جیتی تیراں دی وجہ تو نہیں جیتی لشکر تے اسلحے دی وجہ تو نہیں جیتی میٹھے محمد دی دعا دا صدقہ جیتی. ایک کتب وچ موجود ہے. اور دوسری جنگ جنگ احد حضور اپنے غلاموں دی قیادت پہ کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صاحب پتہ کی ہویا علماء تشریف فرما نے ہویا پتہ کی ایک کافر دی نظر پہ روح مصطفیٰ تھے. انہیں فوراً پلان بنایا کہ میں اسی مسلمانہ جنگ پہ لڑنے ہیں کہ فتح حاصل کرنے دا ہے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اسی سدھا ڈائریکٹ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل دا نشانہ آپ نو ماری گئے تیر آپ کی زندگی دی شمع گل ہو جائے گی کہ مسلمان جنگ ہار جانے گے کافر جت جانے گے. یہ اس کافر نے پلان بنایا میں ڈائریکٹ جناب رسالت امام نو کراں ڈائریکٹ. ارے ٹارگٹ توجہ وہ تے ذہن چ سی کہ تیر لگے گا حضور دی شمع یاد گل ہو جائے گی. اوے اس نو پتہ ہی نہیں سی رب یار دی کان نہیں رکھن دیندا. لالیاں والے توجہ کرنا ایک کافر ہے نا. ارے ہجرت کی راتی پتہ نہیں کتنے کافر تلواراں لے کے کشانہ نبوت دا محاصرہ کر کے کھڑے رہے. کملی والا انہاں وچوں لگے تے رب آندا ہے میں انہاں کافراں نو اپنا یار ویکھن دے دے. اللہ اکبر. اور سنو گل تے میں کرنی ہے نا کربلا دے پیر مولا حسین دی. اج میں کرے بات تے کرنی ہے نا سید الشہداء دی. ارے عظمت حسنین کریمین دے قصیدے قاری آپت میرے بیٹے دی دعوت تے ہونے والے اب آپ اسی وقار اس کافر نے تیر ماریا ہے. اور یا پتہ کہ تیر حضور دے بمثل جسم وچ پرست نہیں ہویا ٹچ ہویا ٹچ ہو کے تیر اگے چلا گیا. میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ نظری آپ نے زیون نبی شریف وچ لکھیا اب آپ اسی وقار جدو تیر میرے آقا دے جسم نال مس ہو کے ارے پیوست نہیں ہویا ٹچ ہو کے اگے گیا حضور دے جسم وچ بے مثل خون نکلیا. تے جدو بے مثل خون نکلیا نا پاکیزہ خون رسول تے آپ اسی وقار رسیا خون رسیا تے اوتھے ایک میرے نبی دا نوکر مالک بن سنان کھلوتا سی خوشتش کے رسول فناف رسول. انہاں دی جدو نظر پئی نا تے سارے صحابی رسول مالک بن سنان دی اندروں آواز آئی اے مالک بن سنان یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. لالیاں والے
توجہ کرنا خاصا دی کل آما کے نہیں مناسب کرنی باپ ذرا توجہ نہ ارے مالک بن سنان نے پتہ کی کیتا ہے توڑے نے تو جتھے رسول دا ارے خون رس رہا سی نا اوتھے مالک بن سنان نے لب رکھ دیا کھولیا جی سون ایک کوئی نعرہ ہے حیدری ایک کھل کے کوئی نعرہ ہے حیدری نعرہ ہے حیدری اور سنو میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو جدو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول خوشی عشق رسول آپ نے حصول رحمت حصول برکت حصول ارے شفا دے ارادہ نال گل بڑی پلے پڑنا والی ہے حصول رحمت حصول برکت حصول شفا دے ارادہ نال اپنے لبانوں اللہ کی قسم دے ارے نبی دا خون میدے دی زینت بنانے واسطے جدو لب رکھے نہ ہائے ہائے نبی سائیں پہ بندر کہ میرے پکیزے خون نو میرے پاک خون نو میرا نوکر اپنے میدے دی زینت بنا رہا میرے رسول نے روکیا نہیں اوہ مالک بن سنان کی پیا کرنا نانا اللہ اکبر پتہ کی ہویا جب حضرت مالک بن سنان نے حضور دے پکیزہ خون نو میدے دی زینت بنایا ہے خارج آپ نے میرا بیٹا بڑے بڑے سیرت مکار لکھ دینے اللہ اکبر اے جو مالک بن سنان پیچھا دلنا کہ میرے آقا ابو بکر و عمر عثمان غنی تے مولا علی تے جابر و طلحہ حضور فرماندے نے جن نے پکا جنتی دیکھنا ہے مالا بن سلام کو دیکھ لو اللہ اکبر کبیرہ بڑی مہربانی حضور کے دیوانے بیٹھے کہ میرے نبی نے فرمایا پکا جنتی مالک بن سلام نو مختصر کرنے لگا ارے صحابہ احرام ابو بکر کے ہوئے نا جن کی گود رو رسول نے بستر بڑھایا عمر کے ہوئے نا عمر دیا نصیبہ و سلام اور ارے ابن خطاب کے نصیبہ و سلام ایک پاسے سجدہ سہرا دے حجرے دی دیوار دوجے پاسے کملی والے دا ابو بکر جا رہے وچ عمر دا مزار پتہ نہیں تو اڈا دھیان کیڑے پاسے گیا نعرہ حیدری پوائنٹ پر غور کرنا اب آپ اچھی بکار شمع رسالت پروانوں مچل جاؤ گے اللہ کی محبت دی دنیا قبول کرے جدو میرے نبی نے فرمایا نا جنہیں پکا جنتی دیکھنا مالک بن سنان کو دیکھ لو کملی والے کی وجہ کی ہے حضور فرمان لگے آج ایک بیٹے نو خون محمد دی نسبت میں دی ہائے ہائے یہ جنتی ہونے بھی کوئی شک نہیں لالیاں باندھے توجہ ارے جس کو رسول اللہ کے خون مقدس کی نسبت مل جائے اس کے جنگی ہونے میں شک نہیں تو جن کو رب نے بنایا ہی محمد کے خون سے کمال ماحول ایک پھر کھول کر کو سبحان اللہ ساڈا گلی گلی نگر نگر علاوے میں حیدریاں میرا حوالہ بڑا حسین مجمع مچل جاؤ کوئی زبان خاموش رہے میں حیدریاں میرا حوالہ اگے سٹیج تے میرا یار تے میرے ویر علامہ حبیب فروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میں جدوں میں سنا موجود ہوندے سا انہاں دیاں کمیاں ساری زندگی محسوس ہونیاں میں مسلک دے عظیم خطیب انہاں دی روح میں سالے ثواب دے ارادہ نال ارے اعلان پیا کرنا میں حیدریاں میرا حوالہ علی خود پیدا ہو جائے اگر جوانوں میں پتہ بازو کیوں چمانا علی تو ہوئے جیدے واسطے دوپیا سورج پڑھتے ہیں وہی علی تو ہوئے جیدے پترہ واسطے میرے نبی نے ممبر چھڑے رہے علی تو وہ ہے رب کعبہ کی قسم ارے جس کے بیٹوں کا استقبال اٹھ کر صحابہ کرتے تھے جنہاں نے اشغال دی سمجھ آئی ایک ہی پیار رہا میں حیدریاں میرا حوالہ دونوں بازو پار پڑھ کے لہرات بولو میں حیدریاں میرا حوالہ کمال ماحول میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانوں نبی دی یارنا یاریاں نان والیو علامہ ہارون رشید صاحب تینا پتہ جنہ دانا نو دی پیڑی نو نہیں ڈوبن دیندا انہاں دی یار سانوی ڈوبن دے گی جنہاں میں گل سمجھ آئیے میں مل کے پھر پڑھو نا میں حیدریاں بندہ سونے انہیں کچھ بڑا اچھا چلا رہے ہیں کمال ماحول یہ کری پھر بار دوبار کر کے میں حیدریاں میرا حوالہ اگلا جملہ اتنا
نال ہے جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جس سے راز تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو یہ کل شرازی دی جات رکھ لے جے نو سے معاشر نجات چاہنا ہے جے جبریل تو سوکھا کراس چاہنا ہے بغض چھوڑو علی کو سمجھو میرے آقا نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ میری ملت کے جماعتوں آج کی کانفرنس اس ذمہ دارانہ سٹیج پہ میں بیٹھ کر آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اگر تم ذلت کی موت سے بچنا چاہتے ہو آؤ تمہاری زندگی محمد آل محمد سے وفا کرو نبی کی آل سے وفا کرنا تیرا کام ہے تجھے عزت والی موت عطا کرنا رب محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ آؤ لالیاں والے ہو مولا حسینہ یاریاں لان والی ہو ارے نماز دی پابندی کرن والی ہو قرآن دی تلاوت کرن والی ہو میں دیکھ رہا بڑے بڑے غیرتمند حسینی بیٹھے ہو بڑیاں عزت تے عظمتاں نو سلام ہوے اب بابے جی وقار میں ایک اشارہ کر گیا ہاں حضرت مالک بن سنان آپ دے میدے نو میرے نبی دے خون دے دو تین قطریاں دی نسبت ملی ہے ارے میرے نبی نے فرمایا اے پکا جنگی ہے جڑا کربلا وچ حسین گیا ہے اس ویر حسین نو رب نے بنایا نبی دے خون نالے میرے مسلمان بھائیو سب میں رسالت پروانو میرے نبی دی آما یاریاں لان والی ہو اگر میں مقام بیان کرا ایک میں نہیں ساری دنیا دے خلیب ساری زندگی مقام حسین بیان کر دے رہے ہوں خطیبانیاں زندگیاں مک جان گیاں لیکن عظمت حسین دا ذکر ختم نہیں ہوئے گا یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے آؤ میرے مسلمان بھائیو سب میں رسالت پروانو او بھی ویلا آیا ہے میرے امام دی سواری رک گئی میرے امام نے ایڑی ماری میرے امام دا کھوڑا نہیں ٹریا میرے امام نے دوسری ایڑی ماری میں اتھے قبلہ ظہور سا اے بھی کل کیوں نہ کرا اس کھوڑے دے نصیبان و سلام ہوئے جدی پوچھتے حسین ابن علی سوار ہوئے نے اوہ لوگو اس جانبار دے پختان و سلام ہوئے اوہ جیدے تے زہرہ دا لال سوار ہوئے میرے مسلمان بھائیو شب میرے سالت پروانو ارے کوارے کھوڑا ہے وہ دیتے حسین سوار نے میرے امام دا کھوڑا رکیا ہے تاریخ کربلا دے اندر موجود ہے میرے امام دا جدو کھوڑا نہیں نہ ٹریا لالیاں والے ہو میرے آقا حسین حضرت عباس علمدار نو فرمان نے غازی اور جڑی چھوڑی ہے وہ تجا کے پتہ کرو اس میدان دا نام کیے اس میدان دا نام کیے اوہ لالیاں والے ہو محرم دی یکم تاریخ حضرت عباس علمدار جدو میرے امام نے اتنی گل کی تھی اس چھوڑی دی اندر غازی کے لئے آپ نے جا کے جدو اندر داخل ہوئینا نمازہ پڑھنے والے ہو اندر ایک بڑی مائی کاری آبن میرا بیٹا تھوڑی انہی توجہ کرے آجے بڑے بڑے علماء دے شریف نمانے ارے غیرت مند مومنو غازی ممتاز حسین قادری شہید دے مشن الوفامہ کرن والے ہو غازی المدین دے مشن لو ارے اپنی نسلانو منتقل کرن والے ہو پاک فوج واسطے دعاواں منگن والے ہو مقبوضہ کشمیر دے مظلوم بھائیاں دی آزادی واسطے دعاواں منگن والے ہو جدو حضرت عباس علمدار اس جھونپڑی دے اندر گئے ایک بڑی مائی ان حضرت غازی عباس نے مائی صاحبہ اس میدان دا نام کیے اس میدان دا نام کیے اس بی بی نے جدو غازی عباس علمدار دے چہرے وال توجہ نہ ویکھیا تے ویکھیاں دیے من آپ پردیسی لگ دے ہو تسی یہ دسو تسی کس شہر دے رہن والے ہو تواڈے وطن دا نام کی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جدو مائی صاحبہ نے اتنا پوچھیا تواڈے وطن دا نام کی ہے تسی کس شہر دے رہن والے ہو حضرت عباس علمدار فرما
فرمان لگے مائی صاحبہ اے بی بی ساڑھے شہر دا نام مدینہ ہے، ساڑھے شہر دا نام مدینہ ہے، ناری فرمان لگے ساڑھے لیڈر دا نام حسین ہے، ساڑھے آقا دا نام مولا حسین ہے۔ جدو حضرت عباس علمدار نے پیر حسین دا نام لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مائی اہل بیت دی حبدارہ سی۔ حضرت عباس علمدار موانیاں نے مائی صاحبہ کہنے لگیاں کیا مولا حسین بھی آئے نے؟ جی مائی صاحبہ پیر حسین بھی جلوہ فروز نے۔ اوہ لالیاں والے ہو اج غمی حسین بھی جرون والے ہو، حضرت عباس علمدار دے کٹے بازوں نو سنابیاں دین والے ہو، اپنیاں نگاواں ارے زہرا دے پتراں دیاں راہاں وچ بچھان والے ہو۔ جدوں سمائی نے اتنا سنیا مولا حسین بھی آئے نے، انہیں لاٹھی پکڑی کمر ٹیڑی ہے، خیمے وچوں نکلی مولا حسین دے قریب آئی، آکے انہیں درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نادی پتہ کیاں دی یا حسین اس میدان دا نام کربلا ہے، اتھے ڈیرے نہ لایا جے، اتھو پرندے بھی بڑی دور تو گزر دے علاقے والے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسمائی نے نہ کیا ہے اے کربلا ہے، اے کربلا ہے، اے آزمائش دی جگہ بے۔ میرے امام نے فوراً غازی نو فرمایا عباس اے اوہی میدان ہے جدی مٹی جبریل لے کے رسول دی بارگاہ چ گئے نے، اے اوہی میدان کربلا ہے جتھوں میرے بابا علی دا گزر ہویا تے حیدر قرار نے کھڑے ہو کے فرمایا سی اس میدان دے اندر میرے حسین دے گلے تے ظلم دا خنجر چلے گا۔ لالیاں والے ہو میرے امام علی مقام حضرت عباس علمدار فرماندے نے خیمے لا دیو، اتھے علی اکبر نے دین تے قربان ہونا ہے، اتھے انہوں محمد نے اپنے نانے دی شریعت بچانی ہے۔ لوگوں خیمے لگ گئے، اج علی دیاں دھیاں اج حضور دی آل انہاں خیمیاں دے اندر اوے کرم ریتاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان کربلا اہل بیت حبدارو یہ داستان ہر مجمع چسی بیان نہیں کر دے، بڑے کم مجمع ہوندے نے جڑے انج دی درد بری داستان سننے دا حق ادا کر دے۔ میری ملت نوجوانوں جدو خیمے لگ گئے، میں تاریخ دیاں کتاباں بھی پڑھیا ہے، محرم دی یکم تاریخ اوہ لوگوں جدو صدا دے خیمے کربلا چ لگے ہویا کی حضرت عباس علمدار آپ نے انج پیرا دیتا ہے، انج پیرا دیتا ہے، کوئی دنیا دا بلی کسی نو ضرورت نہیں ہوئی، او نبی دی آل خیمیاں دے نزدیک آوے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے مسلمان بھائیو تم میرے سانت دے پروانوں مختصر کرنے لگا، پھر 3 دن گزر گئے، حسین دیاں خیمیاں وچ پانی نہیں آیا، ظلم دی اخیر ہو گئی۔ اج اللہ اکبر حوض کوثر دے مالک پیاسے نے، اج حضور دیاں موڈیاں دی کھیڈن والا حسین پیاسے۔ میرے آقا نال وفا کرن والے ہو، جدوں 10 محرم نو مارکا شروع ہویا ہے، حضرت حر میرے امام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، میرے آقا حسین نو آندے نے آقا میری اجازت دیو میں یزیدیاں نال جنگ لڑنی ہے۔ میرے امام نے فرمایا ہو تو کل یزید دے قافلے وچوں حسینی قافلے والا آیا ہے، اودی فوج وچوں نکل کے حسینی فوج والا آیا ہے، ارے ہو تیری جان چلی جائے گی۔ ایتھے ذرا توجہ کریا جے لوگوں، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ جو میرے امام نے نہ فرمایا حر تیری جان چلی جائے گی، حضرت حر نے آقا مینوں جان پیاری نہیں، مینوں اللہ دا قرآن پیارا ہے۔
رسول اللہ دی شریعت تیاری لے لوگوں انہاں جملے عمل غور کرو شمع رسالت دے پروانوں پھر ارے حورا نے ویکھیا ہے آسمان دے ملائکہ نے ویکھیا ہے کس جرت نال حضرت حر نے اپنی جان نبی دے دین دے واری رب دے قرآن دے واری میرے مسلمان بھائیو بالآخر وہ بھی ویلا آیا ہے میرے امام دیاں تلیاں دے ننہ جی سید علی اصغر آقا حسین خیمیاں بچوں نکلے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام دے ذہن اندر سی میرا معصوم بچہ ہے اے جڑے یزیدی نے اج ظلم دی اخیر نہ کر دی انہاں ظالمانو حیا نہ آیا انہاں میرے امام دے معصوم شہزادے علی اصغر آپ دے نازک حلق گئی تیر ماریا لالیاں والے ہو اج اللہ دی قسم جسنو دین دی پرواہ نہیں اج سنو انہاں بہاراں دی پرواہ نہیں اساں سانو بغیر قربانی تو دین لیا ہے قربانی علی دے لال دے گے معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دے ارے نکے جے حلق دے اندر ظلم والا تیر بچا یارو تیر چھوٹا بے تیر دے ہتھوں ونج معصوم دے گل جمع ترے باری بال دے منہ چوں نکلیا نی اماں نی اماں نی اماں خیمے وچوں آواز آئی بچڑا منڈا جیم کوڑ لے کما تو کربل وچ وچھڑ گیا میری کمر نوائی چاہ ماں میرے امام نے تینوں ہاتھ پایا میرے شہزادے نو زیادہ تکلیف نہ ہوئے اگر تین مینوں پتر پیارے نے تے جڑا حسین ہے کربلا دے اندر لوگوں میرے امام نے تیر کھچیا یارو پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا علی اصغر دے نازک حلقوں جد چھپیا خون خوارا میرے مسلمان بھائیو حضرت معصوم علی اصغر آپ بھی اللہ دے دین دے قربان ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اب آپ اسی بقار شمع رسالت دے پروانوں میں ایک داستان تو وفادی داستان ایک سنان لگا ایتے سید لینا اللہ اکبر جنہ دے گلے دے اندر مولا حسین دی غلامی دا پٹا ہے مولا حسن دی غلامی دا پٹا ہے میں انہاں بچو ایک داستان تو اٹی بارگاہ پیش کرنے لگا لیکن ایک باری بابازی غلام کہنا ہے سلام یا حسین سلام سلام اصل تو اٹا بھی امتحان ہے ایک گرمی دا موسم اتو انہاں ڈبل کپا لا چھڑے کام جڑا نا وہ ڈبل ہویا پہ تو اٹھا یہ بھی حوصلہ جڑا سال ہے کہ کچھ بول رہے ہو سلام یا حسین انتظام انہاں دا بڑا اچھا ہے لیکن اے جڑا سسٹم ہے تو بہرحال میری حاضری دے بس 5 منٹ رہ گئے میں بس اپنی بات کو کلوز کرنے لگا ایک مرتبہ فاتح کربلا دی بارگاہ وچ سلام پیش کر لو سلام یا حسین یہ بڑا ضروری ہے یہ عین عبادت ہے یہ ہم وقت ضائع کرنے کے لیے یہ ممبروں پہ بیٹھ کر نہیں اب آپ اسی وقار کائنات کے اندر ایک حسین ہی تو ہے جس نے بغیر دھڑ کے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا کائنات کے اندر ایک مولا حسین ہے ارے رب کعبہ کی قسم نماز آج تک انتظار میں ہے مجھے حسین کی طرح کون عطا کرے گا قرآن آج تک انتظار میں ہے کہ مجھے حسین بن علی کی طرح کون تلاوت کرے گا اور لوگوں سنو آج میرے نبی کی ختم نبوت میرے آقا کی شریعت اور ناموس رسالت انتظار میں ہے کہ مجھے حسین بن علی کی طرح میری حفاظت کون کرے گا پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اس دور کے اندر مقبوضہ تشریف کے ہمارے توحید پر ارے مظلوم بھائیوں کو انتظار ہے کون ہے جو حسین کے نقش قدم پہ چل کر ظالم کے ظلم کو روکے گا میری ملت کے نوجوانوں میرا آپ کو پیغام ہے فقط نام کے حسینی نہ بنو کردار کے حسینی بنو جب ہمارا کردار حسینی ہوگا جب ہماری افکار حسینی ہوگی جب ہماری سوچ حسینی ہوگی پھر کیا ہوگا تیرے کردار کو دیکھ کر خیر مسلم بھی حسین کے نانے کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے ایک
ایک مرتبہ دونوں بازو نکال کر سلام یا حسین، سلام یا حسین. جو ڈیرا بن کر آیا ہے وہ نہ بولے، جو زہرا کے بچوں کا کمی اور مراسی بن کر آیا ہے وہ بولیے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. میرے پاس ٹائم نہیں، جس طرح کا جذبہ ہے میں اور سیدھی بات کرتا، لیکن سنو یہ میں نے کیوں کہا ہے سلام یا حسین. اس کا نقطہ سنیے. کفار مکہ ان کی ڈیڈ باڈی نہ تھی، ارے میرے نبی نے ان مردوں سے کلام کیا. علماء بیٹھے پوچھ لو میرے نبی نے پتا کیا کہا؟ عمر محمد کی گفتگو کو یہ کفار مکہ کے مردے سن رہے ہیں، نبی کلام کر رہے ہیں. کفار مکہ کے مردے رسالت آپ کی گفتگو کو سنے. ارے امتی جب سلام پیش کرتا ہے نواز رسول حسین کیا دونوں بازو اٹھا کر سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. ہمارا حسین نہ ہلا ہے، ہمارا حسین نہ ملا ہے، ہمارا حسین کل بھی ساتھ کربلا، آج بھی ساتھ کربلا. ہمارا حسین کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد. سلام بولیے بولیے سلام سلام. ارے راہب کی نظر پڑے، راہب عیسائی ہونے کے باوجود یزیدیوں سے یہ کہے یہ باغی کا سر نہیں، یہ مسجد نبوی کے نمازی. لوگوں اگر خیر کی محبت کا یہ معیار ہے، ہم کرسچین نہیں، ہم رسول کی امتی ہیں. اگر خیر یہ کہے تو پھر نبی کی امتی کیوں نہ کہے سلام یا حسین، سلام. تسی حق نہیں پیا تو میں اگلے سٹیج تے نہ جانا ہوندا تے میں تانوں انج کرم کرنا سی تساں 2-3 گھنٹے بغیر دھکا سٹارٹ تساں بولدے رہنا سی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلام یا حسین. پترا بڑی شیر تے بازو بال کرو سلام یا حسین، سلام یا حسین. کمال آپ کی محبت. ادھر سنو آخری بات قاری صاحب، میں اس تو بعد اجازت لانگا. آخری بات ہے بڑی باکمال، میں زندگی پہلی باری پڑھی، میں تو شیئر کرنے لگا. حالانکہ زندگی گزر کی جمعے پڑھانے عوامی خطابت کر دیں، میرے متعلق پہلی دفعہ گزرے. ایک مولا حسین دا نوکر سی جنہاں دا نام سی حضرت زہیر. یہ وہ زہیر نے جنہاں مولا حسین نے چٹھی لکھی دیتی سی، چٹھی امیر مسلم رضی اللہ تعالیٰ دے نام. اس وقت تک خبر امیر مسلم پاک دی شہادت دی نہیں سی. آپ چٹھی لے کے جا رہے سن، رستے ابن زیاد دی صفائی کھڑے سن، یزید دی فوج کھڑی سی ناکا لگا. انہاں زہیر نو پکڑ لیا، چٹھی بھی پکڑ لی، تحریر مولا حسین انہاں پکڑ لی. حضرات علماء انڈرسٹینڈ بھی کر دیں، انہاں ان قیدی بنا لیا، پکڑ کے لے گئے ابن زیاد کو. ابن زیاد نے جب ساری صورتحال دیکھی اس نے پتہ ہے زہیر سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اب تیری سزا سزائے موت ہے. لالیاں کے لوگوں ساتھ ہی وہ پتہ کیا کہتا ہے ابن زیاد؟ وہ کہتا ہے ایک شرط سے تو موت سے بچ سکتا ہے. حضرت زہیر کہتے ہیں بتاؤ وہ کون سی شرط ہے؟ وہ ابن زیاد کہنے لگا یہ جو میرا دارالخلافہ ہے اس کی چھت پہ چڑھو اور مولا حسین سے بغاوت کا اعلان کرو. یہ جو شرط ہے یہ پوری کرو گے تو تمہاری زندگی بچے گی. وہ جو گدائے در بطول تھا، جو گدائے در زہرا تھا، جو گدائے در اہل بیت تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ترانہ جس کے دل کے اندر سما چکا تھا. وہ زہیر فوراً ابن زیاد سے کہتا ہے جلدی لے جاؤ مجھے چھت پہ، رب کعبہ کی قسم. جب چھت پہ لے گئے اس کے سپاہی ابن زیاد کے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. میری ملت کے جوانوں، ارے رسول سے وفا کرنے والوں، ہوا کیا جب زہیر چھت پہ چڑھے تو آپ نے فوراً چڑھتے ہی پتہ کیا تھا؟ آگے گلی میں کوفے کے لوگ کھڑے تھے، وہاں ارے ہزاروں کا مجمع تھا. چونکہ اگر زہیر کہہ دیتے میں حسین سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، لوگوں پھر اور حالات بدل جانے تھے. لیکن زہیر نے چڑھتے ہی پتہ کیا کہا؟ میرے حسین جیسا کوئی نہیں. لالیاں والو، ارے لالیاں کی سرزمین پہ بیٹھ کر حسین سے وفا کرنا آسان ہے. ان مساجد محراب و منبر کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر حسین ابن علی سے وفا کرنا آسان ہے. زہیر تیری جرأت کو سلام، جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی زہرا کے بیٹے سے وفا کیا. میری تقریر کا آخری لفظ ہے، سنیے میری ملت کے جوانوں. کل انشاءاللہ میں نے حاضر ہونا ہے. میں تفصیلاً وہاں 2 گھنٹے میرا خطاب ہے لالیاں میں. یہاں اس سٹیج پہ میرا آخری جملہ ہے.
ظہور صاحب اللہ کی قسم جب زہیر پاک نے یہ بات کی نا حسین کے نوکر نے زہرا کے بیٹوں کے وفادار نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں ساتھ کہتا ہے کوفے والو سن لو ابن زیاد تم بھی سن لو جاؤ زہیر کا چیلنج ہے حسین کے نانے جیسا نانا تو زہیر پڑھ رہے تھے حسین کے بابا جیسا بابا کو ابن زیاد اس کا خون کھولا ارے وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے تلواریں کس لیے ہے ارے فوراً وہ کہنے لگا ایک لمحہ تیرے پاس ہے زندگی بچ جائے گی رب کعبہ کی قسم میری ملت کے جوانوں جملہ بڑا قیمتی ہے ابن زیاد کہنے لگا ابھی بھی ایک لمحہ ہے یہ لفظ واپس لو وگرنہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے زہیر نے پتہ کیا کہا میرے جسم کے ٹکڑے کرنا تمہارا کام ہے مولا حسین سے دفاع کرنا میرا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین مولا کریم میری اور آپ کی محبت قبول فرمائے میرا اور آپ کا پیار قبول فرمائے چونکہ میرا یہ جلسہ ہے